اور حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو سمجھ آتی جس نے مارا وہ جہنمی ہے، جو مرا وہ کیسے جہنمی ہے؟ صحابہ نے جب یہ عرض کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارادہ اس کا بھی مارنے کا تھا لیکن وار اس کا پہلے چل گیا۔ وہ بھی مارنے کے ارادے سے آیا تھا لیکن وار اس کا پہلے چل گیا، لہذا اگر اس کا وار چلتا تو وہ مار دیتا۔ اس لیے کہ قاتل اور مقتول اسلام میں دونوں جہنمی ہیں جب آپس میں لڑتے ہیں، اس لیے کہ وار جس کا پہلے چلے گا وہ مار دے گا، اگرچہ جہنمی وہ بھی ہے جو مرا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی کے اوپر کوئی ایسی چیز اٹھائی جس کے ساتھ کوئی مارا جاتا ہے فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ان چیزوں کو سوچنا ہوگا۔ جو چیزیں میں نے بیان کی، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آج ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو ہم کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن ملاوٹ چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن دا لگانا چھوڑنا قبول نہیں ہے، فراڈ لگانا یہ چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ ہم مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، اللہ کے رسول کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، لیکن تھوڑے سے پیسے کم کما کر ہم گزارا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ دشمن کے لیے نیزے بازی کو سیکھتا ہے پھر بھول جاتا ہے فلیس منا، اس کا تعلق بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں کے ساتھ پیار اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا فلیس منا، اس کا تعلق بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی ناحق زمین پر قبضہ کر لیا، کسی غریب کی، مسکین کی، بھائی کی، فرمایا فلیس منا، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرمایا جس میں عصبیت کی بنا پر ناحق کا ساتھ دیا، یعنی برادری کی بنیاد پر، قرابت داری کی بنیاد پر ناحق کا ساتھ دیا، اب میری برادری کا ہے، کچھ بھی ہے تو برادری اگرچہ ناحق پر ہے، اس بات پر اپنی برادری کا ساتھ دیا اگرچہ وہ ناحق پر ہے، حق کو چھوڑ دیا، اللہ کا رسول فرماتا ہے فلیس منا، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پھر فرمایا من غل فلیس منا، جس نے مال غنیمت میں خیانت کی اس کا تعلق بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ فرمایا الوتر حق واجب فلیس منا، وطر حق بھی ہے واجب بھی ہے، جس نے ان کو چھوڑ دیا فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کی قدرت کے باوجود نکاح نہ کرنا فلیس منا، اس کا تعلق بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورتیں یا مرد غم کے بعد اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں، چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں اور جاہلیت والی باتیں کرتے ہیں فلیس منا، اس کا تعلق بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اور جو عورت دوسری عورت کو اس چیز پر ابھارے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کرے، اللہ کا رسول فرماتا ہے اس عورت کا بھی تعلق فلیس منا، ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہماری کچھ نہیں لگتی۔ اور جس نے اپنے کسی مومن بھائی پر کوئی بندوق اٹھائی، کوئی گن اٹھائی، کوئی چھری کے ساتھ اشارہ کر دیا، اللہ کا رسول فرماتا ہے فلیس منا، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا رسول کہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ جب تمہارا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق نہیں تو بتاؤ پھر تمہارا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ دنیا میں چند ٹگوں کی خاطر تم نے یہ سزا تو بھگتو گے، لیکن بتاؤ جب قبر میں جاؤ گے، جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، کوئی پیسہ تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، کوئی عزیز کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا۔ اگر تمہارے ساتھ جائے گا تو تمہارا عمل جائے گا، اگر عمل میں وہ چیزیں ہوئیں جس کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہا ولیس منا، اگر تم نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں تو اللہ کے رسول نے کہا تیرا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے تو دا لگایا، فراڈ کیا، ملاوٹ کی، دودھ میں پانی ملایا، چیزوں میں پانی ملایا، 2 نمبر چیزیں بیچی 1 نمبر چیز کے پیسے لے کر، تیرا ہمارے ساتھ کیسے تعلق ہو؟ پھر کیا گزرے گی تمہارے اوپر؟